آج 18 شوال جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 18 تاریخ تیسری جمعرات کا دن ہے اور ایسا بابرکت دن ہے، سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورا سال میں نے بھی اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا اور آج وہ اہم دن، وہ بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ آج 18 شوال جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج ماہ شوال کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابیوں کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورے کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش یہ ہے، آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے اور آج کے دن رحمتیں برکتیں جم جم کر بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہوتا ہے تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کو جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے 3 بار۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجات الگ ہیں، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار چاہتا ہے، کوئی بہترین نوکری چاہتا ہے یا اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر مانگنا ہے۔ جو بھی حاجت ہے آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر مانگنا ہے۔ آج یہ نہ سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچیے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم کا ہے۔ یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا، آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے تو رب کریم کی ذات اس کی مقدر میں لکھ دے گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اسی طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، اللہ پاک کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے، میرے رب، میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ
کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے جائیے۔ اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب خزانے غیب سے آپ کو عطا کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ طعنہ دینا شروع کیا کہ آپ کو برا بلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورہ کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف جواب دیا۔ سورہ کوثر آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، اللہ کی نظر کرم ہو جائے، تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔